ایک ایسا پاکستان کو اعزاز ملا ہے جس کی جتنی بھی خوشی ساری قوم کو ہے، جتنی خوشی منائی جائے وہ کم ہے، کیونکہ عالمی یوم ماحولیات کی بات ہے اور ماحول کا تحفظ ہم سب کا فرض ہے۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، اور انوائرمنٹ میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے سانس لینا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کل میں اس کے سانس لینا بھی بتاؤں گا، تو یہ بھی آج مجھے بتانا ہے، مجھے یاد نہیں، آپ شروع کیجئے پہلے ماحول کی بات، پھر ہم بتاتے ہیں کہ سانس لینے کا بھی طریقہ کیا ہے۔ دراصل اس مرتبہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو ہے وہ پاکستان ہوسٹ کرے گا، یہ بہت اہم بات ہے، اور اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے دنیا میں، پاکستان کس طرح سے ہوسٹ کرے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے علاقے مکھنیال میں ایک پودا لگایا انہوں نے، اور یہ ایک پودا نہیں تھا بلکہ یہ 1 اربواں پودا یعنی کہ بلینتھ ٹری تھا، جس کے لگتے ہی پاکستان اپنے 10 بلین ٹری سونامی کے پہلے 1 ارب درخت لگانے کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ اسی جگہ اس مہم کا، اور اس سے پہلے 2015 میں خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگانے کی مہم کا آغاز ہوا تھا، اور موسمیاتی خطرات سے نبردآزما ہونے کے باوجود پاکستان مسلسل بہتری کی طرف گامزن ہے۔ بالکل، کرونا کی وبا کے دوران معاشی تنگیوں کے باوجود پاکستان نے اس منصوبے کو جاری رکھا۔ پاکستان کے ماحول دوست اقدامات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے، اور سال 2021 کے عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی پاکستان کو دی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ کنگریچولیشن زرتاج۔ تھینک یو جی، ویری کائنڈ آف یو۔ آئی تھنک اٹس این آنر کہ جی پاکستان ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ اتنے بڑے کانفرنس کی یون کے پلیٹ فارم سے 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم کوئی کانفرنس، تو یہ ہوا کیسے؟ مطلب اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور 70 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ کیوں ہوا؟ پہلے کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو پایا، یا دھیان نہیں تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سگنیفیکنس بتائیں اس کی، کیوں اتنی بڑی بات ہے یہ؟ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں تو اتنا کوئی کلائمیٹ چینج پہ کام کرتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے ملک کی تو بالکل ہی پرائیورٹی نہیں تھی۔ ہمارے ملک کی تو پرائیورٹی تھی موٹر ویز بنانا اور بڑی بڑی بلڈنگز بنانا، اور وہ کوئی فورسی نہیں کرتے تھے۔ الیکشن کے لیے ضرور کیمپین کرتے تھے، الیکشن کے لیے ضرور جیتنے کے لیے منصوبے ہوتے تھے، پر آنے والی نسلوں کے لیے یا پاکستان بچانے کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس سے ووٹ نہیں ملتا ہے۔ تو درخت کہاں ووٹ دیتے ہیں؟ درخت کہاں ووٹ دیتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو کیسے دیں گے ووٹ؟ شفا، کچھ چیزیں سیاست سے بڑھ کے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اپنے مفاد سے بڑھ کے ہوتی ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں خدا نخواستہ اگر پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، اگر خدا نخواستہ ہماری آنے والی نسلیں جس طرح لاہور میں سموگ ہو جاتی ہیں، اگر اس طرح پورا پاکستان خدا نخواستہ ہو جائے، یا ہماری بایو ڈائیورسٹی ختم ہو جائے، یا ہماری نیچرل بیوٹی ختم ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کوئی اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گی۔ تو جو آپ نے کہا ہے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کیسے ہمیں ملا، آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کلائمیٹ چینج کے اوپر، ان کی وہ خود جیسے اینتھروپولوجسٹ ہیں، اور جس طرح وہ کلائمیٹ کو بھی ایون سمجھتے ہیں، دنیا کے ٹاپ 5 لیڈر میں سے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں، اور فورسی بھی انہوں نے کیا کہ پاکستان چونکہ 20-25 سال سے کافی ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جانی و مالی نقصان ہوا ہے، فوڈ سیکورٹی کو تھریٹ ہوا ہے، تو ہمیں کوئی ایسے منصوبے بنانے چاہیے جس کے سے ہمارا ملک سیف ہو سکے اور ہم کلائمیٹ چینج کو سے بچ سکیں یا لڑ سکیں، کیونکہ ہم 5 to 8 میں فال کرتے ہیں جو کلائمیٹ انڈیکس پہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، جس میں ہمارا خیر قصور تو کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی گلوبل وارمنگ میں حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے، ہماری تو کاربن ایمیشن کوئی نہیں ہے، ہم تو ایکچولی ایگریکلچر اسٹیٹ ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے جیسے 10 بلین ٹری سونامی، کلین گرین پاکستان، ای ویہیکل پالیسی، ریچارج پاکستان، پلاسٹک بیگز بین، اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، ایکو سسٹم ریسٹوریشن، جو ہم نے سٹیپس لیے 3 سالوں میں، جس کے سے ہم چیمپئن کے طور پر آنا شروع ہوئے، اسپیشل 10 بلین ٹری سونامی دنیا نے بھی ایکنالج کیا، اور جیسے اب سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم نے MOU سائن کر لیا کہ ہم آپس میں بھی یہ 10 ارب درخت لگانے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو میرے خیال میں اس ریکگنیشن کی وجہ سے، پرائم منسٹر عمران خان کی پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور ہمارے اچھے کام کلائمیٹ چینج میں کرنے کی وجہ سے، ہم نے دنیا کا انتظار نہیں کیا کہ ہمیں پیسے دو، ہم نے اپنے پیسوں سے، فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پیسوں سے جو ہے کلائمیٹ چینج کو بجٹ ایلوکیشن شروع کی، تو اس کی ریکگنیشن کی وجہ سے ہمیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 5 جون کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔ پرائم منسٹر عمران خان پریزیڈنٹ بھی بنے، اچھا، یعنی جو کانفرنس سے خطاب کریں گے اس کو ایز ہوسٹ، ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پر بھی چیئر کریں گے۔ تو اگر پینڈیمک نہ ہوتا
تو ہم جیسے دوسرے ممالک میں کوئی ورلڈ کانفرنس کو وہ کرتے ہیں جاتے ہیں. ہمیں لے کے جاتی ہیں آپ؟ بالکل لے کے ہم صرف پوچھ رہے ہیں, اگر نہ ہوتا تو دل کے خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے غالب. نہیں میرے خیال میں کہ لے کر جانا بھی چاہیے نیکسٹ جب پینڈیمک انشاءاللہ لڑ لے گی تو دیکھیں نا. اب یہ اگر یہ ورچوئل اب سب کچھ ہو رہا ہے, آلموسٹ ورچوئل ہو رہا ہے, لیکن بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہو کے جہاں پہ ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں پہ ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ ہو سکتا ہے, یا جہاں پہ ہمارا ہیلتھ ایمرجنسی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی ارجنسی ہے, وہاں پہ ہم نے کلائمیٹ چینج پہ اتنا کام کر لیا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز نہیں کر سکی ہیں. تو یہ اگر پینڈیمک نہ ہوتا تو سارے سربراہان ملک جو ہے دنیا کے ہمارے ملک میں آ رہے ہوتے, اٹ وڈ ہیو بین ویری ہیوج بٹ اٹ از اسٹل ویری ہیوج. چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب کووڈ چلا جائے گا اس سے نجات ملے گی تو ہو سکتا ہے پاکستان دوبارہ اس کو ہوسٹ کرے. اس دفعہ کی تھیم کیا ہے؟ اس دفعہ تو جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی ہر سال ایک تھیم دیتے ہیں, اس دفعہ انہوں نے ایکو سسٹم ریسٹوریشن اور بایو ڈائیورسٹی کو کہ لیٹس بی فرینڈ ود آور اون انوائرمنٹ. جو ہم نے ڈیمیج کر لیا ہے اٹس نیور ٹو لیٹ, لیٹس پلیج آور سیلف کہ ہم دوبارہ سے اپنے ماحول کو, اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے نیچرل ریسورسز کو خراب نہیں کریں گے, پلوٹ نہیں کریں گے, ضائع نہیں کریں گے, اس کو جو ہے ڈیمیج نہیں کریں گے. تو یہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن میں اٹس ویری بیوٹیفل کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ 23 نیشنل پارک جو ہے وہ کنزرویشنز کے لیے اس کے اوپر کام کیا ہے. پہلے بھی کچھ تھے, لال سہارا پارک یا جونیپر پارک, لیکن انفارچونیٹلی اس میں ہیومن ایکٹیویٹی بھی ہو رہی تھی, کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی تھی, بایو ڈائیورسٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا. ہم جو پراپر ایک ڈومین ہے نیشنل پارک کی جو ایک جسٹیفائڈ ہے یا جو اس کے ایس او پیز ہیں کہ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, وہاں پہ کسی چیز کو آپ ڈیمیج نہیں کریں گے, وہاں پہ جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو خراب نہیں کریں گے, تو ہم پراپر اس ڈومین میں ایکو ٹورزم پہ, ریسرچ پہ, نالج پہ اور اپنی بایو ڈائیورسٹی, جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں بلائنڈ ڈالفن ہے, جیسے پاکستان میں مارخور ہے, یا پھر بلو شیپ ہے. پاکستان میں اس قدر خوبصورت فلورا اینڈ فانا اور اس قدر خوبصورت بایو ڈائیورسٹی ہے کہ ہم اس کے جیسے بہت ایکو ٹورزم کی وجہ سے ریونیو کما سکتے ہیں, ہر ہم شوکیس کر سکتے ہیں. تو پوچنگ ہنٹنگ ہم نے بالکل ختم کر دی ہے. سائٹیز کنونشن کے اوپر ہم بالکل منوہن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ٹرافنگ ہنٹنگ کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, مارخور کی نسل کو بچایا ہے, سنو لیپرڈ کی نسل کو بچانا شروع کر دیا, بلائنڈ ڈالفن کو بچانا شروع کر دیا ہے. نیشنل پارک کی کنزرویشن کو اوپر پراپر سختی سے کام کریں, بلکہ کوشش کریں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنا لیں جو لیئرز آف گورنمنٹس اور لیئرز آف ڈپارٹمنٹ کے گورکھ دندے کے بجائے انڈیپینڈنٹ کام کرے اور نیشنل پارک کی کنزرویشن کے اوپر کام کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ جو تھیم ہے وہ بایو ڈائیورسٹی یا ایکو سسٹم ریسٹوریشن, یہ بالکل جو پرائم منسٹر عمران خان نے 23 نیشنل پارک اور ابھی مزید بھی کر رہے ہیں, مزید بھی جتنے ہمیں ویٹ لینڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں, مرین بلکہ مینگرووز کے اوپر تو دیکھیں 1.5 بلین جو مینگرووز ہے فرسٹ ٹائم انڈر 10 بلین ٹریسونامی پاکستان میں ہم لگا رہے ہیں, سی گراس کو لگا رہے ہیں. اور ایک ریسرچ ہے کہ جو آپ کی کاربن سنک مرین لائف کے اندر ہے مینگرووز میں ہے, وہ آپ کی جو فارسٹ ہیں اس کے مقابلے میں 10 ٹائم زیادہ ہے. تو ہم نے بلو کاربن اکانومی پہ فرسٹ ٹائم کل پرائم منسٹر عمران خان نے بانڈ لانچ کیا ورلڈ بینک کے ساتھ, آپ اس میں گرین بانڈز پہ انویسٹمنٹ کریں اور ہم اپنے کاربن سنک کو انڈیسیز میں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ جو ہمارے نیشنل ڈیٹرمنڈ جو ہم لوگ کلائمیٹ چینج میں اپنا ایجنڈا دیں گے اس میں ہم کاربن سنک کے اوپر بھی, اپنی مرین لائف کے اوپر بھی, کورلز کو بچانے کے لیے اور مینگرووز جو ہم جو مرین لائف کی آپ نے بات کی, کل ہی میں اپنے گھر پہ یہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا اور میں چاہوں گا کہ سب لوگ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی, پلانٹ ارتھ کے نام سے, اور یہ نیٹ فلکس پر بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ اس کو جا کر دیکھیں. کوئی یہ سیریز ہے 4-5-6 ایپیسوڈز ہیں اس کی, اور اس میں پہلا ایپیسوڈ جو میں نے کل دیکھا وہ تھا کہ جو آپ کے فروزن ایریاز ہیں دنیا کے ان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. انٹارکٹیکا ہے, ساؤتھ پول, نارتھ پول کے اوپر انہوں نے, اور وہ جس قدر خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہے, اور آپ وہاں پر جو جانور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں, جو مخلوق پیدا کی ہیں, وہ کس طریقے سے کم ہوتی جا رہی ہے, وہاں پر برف کس طریقے سے کم ہوتی جا رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے. آپ کے دل سے آنسو نکل آتے ہیں جب آپ وہ صورتحال دیکھتے ہیں نا, کہ آپ کو واقعی وہ ہلا دیتے ہیں. یہ ویژول بڑے میٹر کرتے ہیں, جو انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا
وہ آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ. اور یہ دنیا میں ایک تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہ جو آپ نے فروزن ایجز کی بات کی, پیلیولیتھک ایج میں اور جو پہلے 500 سال کے جو فروزن ایج آیا کرتے تھے, اب ہم نے کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا اس کو ریپڈ کر دیا ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں کہ جو چیز 500 سالوں میں ہونی ہے وہ 40-50 سال میں ہو جاتی ہے. تو ایک ہے سروے کہ کہیں یہ جو جہاں پہ گلیشیئر ہیں یا جہاں پہ انٹارکٹیکا ہیں یہ گرین میں چینج ہو جائیں گے, اور بہت سارے ایسے جانور جو صرف سردی میں اور جو برف میں سروائیو کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ایکسٹنٹ ہو جائیں گے. تو آپ اتنا سوچیں کہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز کو کتنا انکروچڈ کر لیا ہے, ہم نے ان کی لینڈ اکوپائی کر لی ہے. اب اسلام آباد میں لوگ ایک دم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ سنو لیپرڈ دیکھا گیا ہے, فلانی جگہ پہ جو ہے اس طرح منکیز تنگ کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہم نے ان کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ہم نے اس کو انکروچ کیا, انہوں نے ہمیں انکروچ نہیں کیا. اور کیونکہ بھوک افلاس بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, تو اس لیے ہم نے یہ جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن اور نیشنل پارک کی کنزرویشن کے اوپر اس لیے کام کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کی ہیبیٹیٹ کو تو نہ وہ کریں. مطلب ہمارے ویٹ لینڈز اس طرح کا حال ہی ہو گیا ہے کہ سائبیریا سے جب ہمارے یہاں پرندہ مائگریٹ کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ شکاری ہنٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے پوچنگ اور ہنٹنگ کے اوپر تو اتنا سخت ہم لوگوں نے اب ایکشن لینا شروع کر دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صبح ہم سے تعاون کریں. میڈیا انگیجمنٹ کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ میڈیا پر جتنا زیادہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے, کیونکہ یہ کم ہائی لائٹ ہوتا ہے. یہ بات ہے ہماری. میں نے تو ویسے نوٹس اب کیا ہے کہ 1 سال سے 1.5 سال سے جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے کلین گرین پاکستان میں بیہیویئر چینج کو سینسٹائز کیا ہے, کسی کا جو CSR ہے میڈیا کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پلاسٹک بیگز بین پہ خود اپنی ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں, یا پھر مارننگ شو کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شادیوں اور کپڑوں کے بجائے میں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایون میں نے مینا مارٹا کنونشن کے اوپر جو بات کی کہ جی آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے مرکری کے ایکسیسو یوز پروڈکٹس کی, اس کے اوپر بڑا انہوں نے کام کرنا شروع کیا. تو میڈیا اپنے حصے کا کردار ادا کرے, لیکن عوام بھی ہمارے ساتھ کرے. ان کو کہہ دیں یہ کیمرہ آپ کا ہے سامنے, عوام کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے یا پیار محبت سے, جیسے آپ کہنا چاہیں. پیار محبت سے عوام سے یہ اپیل ہے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 5 جون کو پاکستان منا رہا ہے. اٹس ہیوج. یہ پاکستان کے لیے بہت شاندار بات ہے کہ پاکستان کو اتنی بڑی میزبانی ملی ہے ورلڈ کانفرنس کی, اور یہ ہماری اکنالجمنٹ ہے, کمٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا. اور یہ آپ کا ملک ہے, آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو بچانا ہے. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ ابھی اپنے حصے کا پودا لگائیے, آپ اپنے حصے کا پانی بچائیے, آپ اپنے حصے کا اپنے انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہ کریں. جو کام کریں اس میں انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لحاظ سے ضرور سوچیں کہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے وہ کام کر رہا ہے, گرین کام کرنا ہے جو اچھا کرے اپنے انوائرمنٹ کو. تو اپنے حصے کا, اپنے آباء و اجداد کے حصے کا ایک ضرور پودا لگائیے. 10 بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2023 تک کا سیٹ ہوا ہے. نہیں, ایسا ہے کہ پروجیکٹ ہے 10 بلین ٹری سونامی, لیکن یہ 2030 تک ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کا ہاف 23 تک ٹارگٹ پورا کریں گے. 1 ارب درخت ہم لگا چکے ہیں, کیونکہ دیکھیں اویس شفا جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس سوائے KP کے تمام صوبے میں کوئی میکنزم نہیں تھا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنایا آپ لوگوں نے. جی, نرسریز بالکل نہیں تھی. ہم نے نرسریز ڈیولپ کی, ہم نے انڈر ون امبریلا تمام صوبوں کو اپنے پاس آن بورڈ کرنا شروع کیا. گلگت بلتستان اور کشمیر کو 100% ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے, باقی ٹارگٹ اور میچنگ گرانٹس ہمیں صوبوں نے دینے ہوتے ہیں. تو اگر صوبہ اپنے ٹارگٹ لیٹ کرے گا, اگر صوبہ اپنے جگہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا, ہمیں ٹائم پہ نہیں دے گا, تو ہم بجٹ ایلوکیشن نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ہم نے 10 ارب درخت اسلام آباد میں تو نہیں لگا سکتے نا, ہم نے تو پورے پاکستان میں لگانے. تو وہ صوبے ہمیں دیں گے, کیونکہ انوائرمنٹ پروونشل سبجیکٹ, فارسٹ پروونشل سبجیکٹ, ایریگیشن پروونشل سبجیکٹ, تو ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ, اور آپ فیڈرل اور ہم فیڈرل سبجیکٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کے لیے انٹرنیشنل فیم لے کر آ سکتی ہے, آپ کی برانڈنگ کر سکتی ہے, آپ کو پالیسی ڈائریکٹیو دے سکتی ہے, آپ کو پیسے دے سکتی ہے, پر پریکٹیکلی تو صبح نہیں کرنا ہے. بالکل کام آپ نے کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شکریہ سے پہلے 1 منٹ, آپ کو صحیح طریقے سے سانس لینا آتا ہے؟ جب خوبصورت ہوا چلتی ہے اور جب خوبصورت لینڈسکیپ ہوتا ہے اور اگر پولوشن نہ ہو تو دل کرتا ہے کہ بس یہیں بیٹھے رہیں, سانس ہی لیتے رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سانس لینے کا صحیح طریقہ جی وہ کیا ہے, اور شفا آپ بھی سن لیجئے. دیکھیں ہم لوگ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم چیسٹ بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سانس انہیل کرتے ہیں ناک سے اور فوراً ایکسیل کر دیتے ہیں, زیادہ اس کو اندر نہیں لے کر جاتے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور یہ ڈیپ بریدنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بچے کو آپ دیکھیں, کوئی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, بہت چھوٹا بچہ, جب وہ سو رہا ہوتا ہے
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے, نیچے بھی ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از ایکچولی دا رائٹ وے ٹو بریتھ. تو یہ بچپن سے معاملہ خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے, بالکل سانس لینے کا صحیح میکینزم دیا ہوا ہے. ہم اپنا میکینزم خراب کر لیتے ہیں, ہم صرف چیسٹ بریدنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے بریدنگ صحیح کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ناک سے انہیل کیجئے اور انہیل کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے اسٹمک تک, جو یہ ڈائفرام جس کو کہتے ہیں, وہاں تک آئے اور آپ کو ڈائفرام پھولتا ہوا, ایکسپینڈ ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اور پھر پراپر آپ یوگا کی وہ بتا رہے ہیں, جس طرح یوگا میں آپ سانس یہ یوگا میں سکھایا جاتا ہے بالکل, جبکہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بلٹ ان رکھا ہوا ہے. بچے اسی طریقے سے سانس لے رہے ہوتے ہیں, ہم پھر بعد میں اپنی بریدنگ خراب کر لیتے ہیں. اور اگر آپ اس طریقے سے بریدنگ کریں گے, ہم نے تو خیر بہت ساری چیزیں خراب کی ہوئی, ہم نے تو اپنی ہیلتھ خراب کی ہوئی, ہم نے تو اپنی ایکٹیویٹیز خراب کی ہوئی, ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کیا ہوا ہے. ہیلدی وہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ دن میں کچھ کرتی ہیں, ٹائم ملتا ہے نکالتی ہیں؟ نہیں, یہ ٹائم تو نہیں ملتا. ٹریول کرتی ہوں 3 دن ڈی جے خان میں, 3 دن اسلام آباد میں, لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم ملے تو مجھے یہ ٹریل پہ جانا بہت پسند ہے. اور پلیز ٹریل پہ بھی ہیومن ایکٹیویٹی سے, اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے, آپ کو پتہ ہے منگلا کی پہاڑیوں پہ لگی ہوئی تھی, اسموکنگ پہ بین ہے, پلیز ہیومن ایکٹیویٹی سے, اس میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہ آپ پکنک پہ گئے ہوں یا آپ سگریٹ پی رہے ہوں, پلیز اس طرح کے کام نہ کریں. ہم درخت لگا رہے ہیں, ہم بایو ڈائیورسٹی کو بچا رہے ہیں. آپ سوچیں اگر بش فائر کوئی لگ جائے, کوئی آپ نقصان پہنچائے, وہ آسٹریلیا کا ہم نے تو کتنا کور کیا تھا, اور جو چڑیوں کے گھونسلے ہیں وہاں پہ, جو وہاں پہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے, آپ نے کتنا ان کو نقصان پہنچایا ہوگا. ہیٹ ویو ضرور چلی ہے, لیکن ہیومن ایرر کی بھی گنجائش ہوتی ہے, تو پلیز اس کے اوپر ضرور کنٹرول کریں. جب آپ کہیں پر جاتے ہیں, میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہنزا میں گلیشیئر کے اوپر لوگ کھانا بنا رہے تھے. پلیز اس طرح کے کام نہ کریں. آپ جب پانی کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پلاسٹکس اور سب چیزیں بوٹلز وہیں پر پھینک کے آتے ہیں. چھوٹے سے کام ہے. اگر آپ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ میں وہی بات ہے, پلیچ کریں اپنے آپ کو, انوائرمنٹ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, پولیتھین کا بیگ استعمال نہیں کریں گے, پانی کو ضائع نہیں کریں گے, بوٹل پھینک کے نہیں آئیں گے, گندگی اور صفائی کا جو ہے وہ صاف کریں گے, گندگی جو ہے صاف کریں گے, دوسرے کہ اپنے حصے کا ایک درخت لگائیں گے.